हालेलुया, 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 हालेलुया। लश्कर को खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज सुबह के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में बख्शी है, तमजीद, सताइश और सारा कायम रहती है। खुदावंद आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज सब तेरे हुजूर अपने सरों को खम किए हुए हैं और तेरे नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को बेताब, अपने आप को तेरे हजूरी में लेकर आए हैं। खुदावंद पाक खुदा, तेरे वादे जो खुदावंद तूने बनी इस्राएल के साथ और बिलखसूस तूने अपने लोगों के साथ वादे हैं, तुझे याद दिलाते हैं। हाँ पाक खुदा, हम तेरा कलाम शहादत में वो हिस्सा, वो वादा याद दिलाते हैं जो तू फरमाता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे वहाँ मैं आ मौजूद होऊंगा। खुदावंद पाक खुदा, तेरी आ मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज सुबह खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी बढ़ियाई करते हैं, तेरे नाम को बढ़ियाते हैं। तू हमारा महकम किला है, तुम्हारा ऊंचा बुर्ज है, तुम्हारे छिपने की जगह है। पाक खुदा, बस हम अपने आप को तेरे हजूर लेकर आते हैं। जिस तरह खुदा पाक खुदा तूने पिछले दिनों में, महीनों में, सालों में तूने हमारी रहनुमाई की, हमें बचाता आया, तो खुदा आज भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस बड़े कर्ब में, इस बड़े परेशानी के दौर में खुदा पाक खुदा तो अपने लोगों को खैर अफियत से और फिर तो अपने लोगों को महफूज रखता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हाँ खुदावंद पाक खुदा, अपने बंदरों की शुक्रगुजारी तेरे हजूर लेकर आते हैं। इन सांसों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन धड़कनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, आंखों की बिनाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपनी फहम अकल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। पाक खुदावंद, आज हमें अपने रूह कुद्दस के वसीला से हमें फिर से तरोताज़ा कर, ताकि हम दनादिल हासिल कर सकें, हम तो सताइश में तेरे नाम को जलाल दे सकें। पाक खुदा, आज हम सबको छू बरकत दे, ताकि आज ये लोग तेरे हजूरी से आकर फुलफिल होकर तेरे रूह कुद्दस से जाएं। कोई भी बदन, कोई भी जिस्म आज खाली ना जाए। तेरा शुक्र करते हैं, जब तक तेरी हजूरी में हम बैठे रहें, तेरा रूह कुद्दस हमें हर एक को छुए, हर एक को अपने जलाल, अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करे। खुदा पाक खुदा, मैं साजिंदों पर, भाई नहीं पर तेरी बरकत को, तेरी सलामती को मांगता हूँ। इसी तरह उनकी अहलिया पर, उनकी बेटी पर हम सब को छू बरकत दे। मैं तेरे खादम भाई अनीस पर, उनकी सारे खिदमत पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। जब तेरा बंदा खुदा तेरे कलाम की बातों को, तेरे कलाम इल्हाम को हमारी जिंदगियों के साथ शेयर करता है, तो खुदा पाक खुदा, तेरा अबर, तेरा इल्हाम, तेरा कलाम, तेरा हाथ तेरे बंदा पर और तेरा आसमान तेरे बंदा के लिए खुला रहे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत तेरे बंदा पर मांग लेते हैं। और जिस तरह तेरा कलाम फरमाता है, तू अपने फरिश्तों को हवा और अपने खादमों को आगे शोला बनाकर इस्तेमाल करता है, इसी तरह भाई मैं तेरे खादम पर तेरी बरकत को खुदा मांग लेता हूँ। बरकत दे। आज का सारा ऑनर, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह को मिलता रहे। हम घटे, तू बढ़े और तेरे ही नाम को जलाल दे। तेरा शुक्र करते हैं। फिर से खुदा हाजिर जमात पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। एक एक को छू बरकत दे, मसीह यीशु के कादर नाम। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सबों के साथ हो। आए हम खुदा उनके प्रशंस भाई नईम के साथ मिलकर करेंगे, और जितने भी हमें फेसबुक और यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, जिसके बाद देखेंगे, सो वक्त है कि खुदा की हमसे सताइश की जाए, उसके नाम को बढ़ाया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन के तख्त को लगाए। रूहे पाक
Yes, hallelujah. Hallelujah. मैं जोरदार ताली। वैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए यसु बदलां दे रथ ते आउण वाला है ते मुकद्दसां नाल ले जाण वाला यसु बदलां दे रथ ते आउण वाला है ते मुकद्दसां नाल ले जाण वाला है यसु बदलां दे रथ ते आउण वाला है ते मुकद्दसां नाल ले जाण वाला है उस दिन फिर सब दा हिसाब होवेगा उस दिन फिर सब दा हिसाब होवेगा सच्चा मुंसिफ तक लगाउण वाला है यसु बदलां दे रथ ते आउण वाला है ते मुकद्दसां नाल ले जाण वाला है यसु बदलां दे रथ ते आउण वाला है ते मुकद्दसां नाल ले जाण वाला है उस दिन फिर सब दा हिसाब होवेगा उस दिन फिर सब दा हिसाब होवेगा सच्चा
यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है उस दिन बड़े कहणगे मैं तेरा शाफिया नहीं मिलनिया उस वेले फिर माफिया उस दिन बड़े कहणगे मैं तेरा शाफिया नहीं मिलनिया उस वेले फिर माफिया गुनेगारां नूं सज़ावां सुनाउण वाला है गुनेगारां नूं सज़ावां सुनाउण वाला है नेकोकार सजे हथ ओ बिठाउण वाला है बिठाउण वाला है यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है अज वेला है तूने किया कमाल है बंदिया सच्चे दिलों यसु नाम तूने हाल है बंदिया अज वेला है तूने किया कमाल है बंदिया सच्चे दिलों यसु नाम तूने हाल है बंदिया शुक्र अपनी सलीम वो बनाउण वाला है शुक्र अपनी सलीम वो बनाउण वाला है दस्तावेज़ अमलां दी सुनाउण वाला है सुनाउण वाला है यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है उस दिन फिर सब दा हिसाब होएगा उस दिन फिर सब दा हिसाब होएगा सच्चा मुंसिफ दर्द लगाउण वाला है लगाउण वाला है यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है यसु बदला दे रथ उते आउण वाला है ते मुकद्दर सानू नाल ले जाण वाला है तेरा होगा यसु तुझे हर मुश्किल से निकालेगा हमदर्द तेरा होगा यसु तुझे हर मुश्किल से निकालेगा तेरे पाँव ठेस न पहुँचेंगे तेरे पाँव ठेस न पहुँचे वो अपने परों में छुपा लेगा तेरा होगा यसु तुझे हर मुश्किल से निकालेगा हमदर्द तेरा होगा यसु तुझे हर मुश्किल से निकालेगा
میں وہ صحرا میں تیرے لیے یسوع چشموں کو آپ اچھالے گا، ہمدرد تیرا ہوگا یسوع، تجھے ہر مشکل سے نکالے گا۔ تیری روح کا پتھر بنا دشمنوں میں دستر بچھائے گا، تیری روح کا پتھر بنائے گا دشمنوں میں دستر بچھائے گا، جنگ ہو یا طوفانی رستے ہو، جنگ ہو یا طوفانی رستے ہو، اپنے بازو سے سنبھالے گا، ہمدرد تیرا ہوگا یسوع، تجھے ہر مشکل سے نکالے گا، ہمدرد تیرا ہوگا یسوع، تجھے ہر مشکل سے نکالے گا، تیرے پاؤں ٹھیس نہ پہنچے گی، تیرے پاؤں ٹھیس نہ پہنچے گی، وہ اپنے پروں میں چھپا لے گا، ہمدرد تیرا ہوگا یسوع، تجھے ہر مشکل سے نکالے گا۔ Praise the Lord. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، مانگے خداوند سے آج کے کلام کو، اپنے لیے کلام کو مانگیے گا، خداوند کی سچائیوں کو مانگیں، خداوند کے آسمان کو کھلا ہوا مانگیں کہ خداوند آج تو بولے اور ہم تیرے کلام سے سیرا رسودہ ہوں، کہیں خداوند کو کہ خداوند تو بول، آج ہم سنتے ہیں تیرے کلام، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، مانگیں بہنوں بیٹیوں بھائیوں، خداوند سے کلام کو مانگیں، اور آج خدا کے بندہ کے لیے منت کریں خداوند کے حضور سے۔ آج جب تک خدا کا ممسوح، خدا کا بندہ، خدا کا خادم کلام کی باتوں کو ہم تک پہنچاتا ہے تو خدا کا امر بندہ پر ٹھہرا رہے۔ میں درخواست کروں گا مسز جمشید سے کہ دعا میں رہنمائی کرے۔ Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise. Hallelujah. Praise. Hallelujah. تیرے نام کی تمجید، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں کہ تو بھی اس لائق خدا ہے، اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خاص موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں پاک محفل فراہم کی۔ Yes, خدا وا hallelujah. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدہ کے مطابق یہاں موجود ہے۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں ایک یا دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ خدا وا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی جماعت کے صورت میں خداوند تیرے آگے سر نہ ہوں۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا پاک مساجد ٹھہرا ہوا ہے، اور خداوند تیرا پاک وہ ایک ایک ہے خداوند بشر کے اندر ہے۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمارا اچھا زبان ہے جو اپنی بھیڑوں کی اچھی رکھوالی کرتا ہے۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خواہ ہمارے موت کی وادی سے بھی گزرو خداوند تو ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند جب کہ یہ موت کی وادی بن چکی ہے خداوند ہر ملک میں، ہر خداوند وبا کے وسیلہ سے خداوند جو لوگ پریشان ہیں، لیکن خداوند تیرے لوگ سوتا ہے خداوند جو سکون میں ہے، اور تیرے کلام کی وجہ سے وہ سکونت میں ہے، اور خداوند تیری حضوری کی وجہ سے وہ سکونت میں ہے۔
आए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के मौका के लिए, आज के वक्त के लिए जो तूने हमें इस जिंदगी में मुहैया किया है। क्या खुदावन हम तेरी प्रस्तुत कर सके और तेरा कलाम आए खुदावन सुन सके। आए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं भाई अनीस के लिए। आए खुदावन जो इस वक्त अपना कलाम आए खुदावन तेरा कलाम हम तक पहुँचाने वाले हैं। आए खुदावन उन्हें आग के शोलों की तरह इस्तेमाल करना, अपना रहम, अपना फजल, अपना पाक हजूरी इन पे ठहराए रखना। जब तक वो बोले तेरा कलाम हम तक पहुँचाए खुदावन तेरा पाक रूह ठहरा रहे उन पे। आए खुदावन यीशु बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी आए खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। आए खुदावन माता वक्त में भी आए खुदा हम सब के इसी तरह आए खुदावन तेरी हजूरी में रहें, अपना ध्यान सिर्फ तेरी तरफ लगाए, दुआ में मशगूल रहे। आए खुदावन यीशु बाप अपनी दुनियावी आए खुदावन कामों को तरक करके आए खुदावन तुझे अपनी जिंदगी में वक्त अच्छा दे प्यारे खुदावन। खुदावन तू उम्मीद का सरचश्मा है खुदावन, तू हमें सब्र में पुख्तगी देता है, पुख्तगी में खुदावन ईमान की मजबूती देता है। खुदावन ईमान में और मजबूती दे प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र अदा करें हर हाल में हम आए खुदावन शादमान रहें और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए यार खुदावन जो तेरे आगे सरन हुए, बड़ों के लिए जो तेरे आगे अपनी सरन हुए, पूरी एक एक आए खुदावन जमात के लोगों के दिलों को आए खुदावन और असुदा कर और भर दे, ताकि ये खुदावन जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है आए खुदावन की रूहें तेरे कलाम के लिए तरसते प्यारे खुदावन। यीशु बाप ये कलाम अपने अंदर ले ले खुदावन, छुपाए इसे खुदावन, इसको भूल ना जाए, अपने दिल की तख्ती पे लिख ले खुदावन, तेरे आयन को ये जाने और समझे और इस पर अमल करने वाले हों खुदावन। तो जिस तरह तुझे पसंद है कि हम तेरे लिए करें उसी तरह हमें करने की तौफीक दे। ये सब कुछ प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को इतना से बंदा बता मैं निष्काम और उसकी सारी मेहनत करके हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ, उसके नाम को जलाल, और आप तमाम को यीशु मसीह में खुशामदीद कहते हैं। आज सुबह खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है कि वो वफादार खुदा है, वो कभी दस्तबरदार नहीं होता, कभी रद्द नहीं करता। सो आज सुबह हम कुछ थोड़ी देर के लिए और सीखेंगे, कोशिश करेंगे खुदा के कलाम में से थोड़ा वक्त के लिए सीखें और सीखेंगे क्या। जो मेरा टॉपिक होगा आज वो है सेलिब्रेटिंग विक्ट्री इन एडवांस। अपनी फतह को फतह से पहले ही सेलिब्रेट करना, मनाना है, शादमानी करनी। इससे पहले कि जो आज का हमारा रेफरेंस है उसकी हम तलावत करें, दो रेफरेंसेस बगैर पढ़े मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। याकूब का खात हमें सिखाता है अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करो और अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हर एक बात में शुक्र करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। और इसमें जो लफ्ज़ क्लोज करता है इस वर्स को वो है खुदा की मर्जी। तो खुदा की मर्जी ईमानदार की ज़िंदगी में क्या है कि हम हर बात में खुदा का शुक्र करना शुरू कर सीखें। तो शुक्रगुजारी जो है ये सबसे बड़ी कुव्वत है जो हमारी ना सिर्फ मुहाफजत करती है यानी प्रोटेक्ट करती है,
بلکہ یہ ہماری برکتوں کے بہاؤ کو، سیلاب کو بھی جاری کرتی ہے۔ شکر گزاری کرنے والا نہ صرف خود کو محفوظ کرتا ہے، ہم ڈیوائن پروٹیکشن کے اندر آ جاتے ہیں، بلکہ ہم وہ جو کچھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ہمیشہ میں یہ آیت میرے لیے انکریجنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی ضرورت اپنی سوچ کے مطابق رکھتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اپنی فکریں مجھ پہ ڈال دو، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی ضرورت کو جب بھی سوچیں گے ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچیں گے، لیکن کلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے میرا خدا اپنی مسیح یسوع میں اپنی دولت کے مطابق موافق مسیح یسوع میں تمہاری ساری احتیاجیں رفع کرے، اپنی دولت کے موافق، میری ضرورت کے موافق، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک میری ضرورت ہے اور ایک خدا کی دولت ہے، اور میں اس اپروچ تک جا ہی نہیں سکتا جو خدا کی دولت ہے، وہ میری سوچ سے بہت آگے کی بات۔ تو وہ کہتا ہے مسیح یسوع میں تمہاری ساری احتیاجیں، جتنی بھی ضرورتیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو پھر ضرورتیں نہیں خواہشیں بھی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ یہ جڑا ہوا ہے شکر گزاری کے ساتھ۔ تو شکر گزاری کے لیے لفظ جو آج ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے سیلیبریشن۔ شکر گزاری کا طریقہ کار کیا ہے؟ جشن منانا، ضیافت کرنا، خدا کے حضور میں مدح سرائی کرنا، پرستش کے گیت گانا، یہ شکر گزاری ہے۔ ہر وقت خوش رہنا، یہ شکر گزاری ہے، ٹھیک ہے؟ سو آج ہم کیا سیکھیں گے؟ سیلیبریٹ وکٹری ان ایڈوانس۔ اپنی فتح کو کچھ ہونے سے، یعنی آپ کی فتح ملنے، فتح مندی سے پہلے ہی سیلیبریٹ کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا عزرا کا صحیفہ اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ 10ویں آیت سے 2-3 آیات ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 471۔ جی تیسرا باب 10ویں آیت۔ پریشانی جی پہ گئی نا، ہے بائبل جی ویسے۔ جی میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ نہیں مل رہا یہ آپ کو؟ اچھا، سلاطین، تواریخ، اس کے بعد اوکے، 3 باب 10ویں آیت یوں لکھا ہے، سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے، لفظوں پر غور کرنا ہے، بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیراہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جانچ لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کریں۔ سو وہ باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے،
کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو یعنی پہلی ہیکل کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی یعنی اب جو ہیکل بن رہی تھی کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے، اور وہ تیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے، سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دے، آمین۔ یہاں پر ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر کا حکم جاری ہوا ہے، اور زربابل بن سیالتیل اور یشو سردار کاہن یشو بن یوسد کاہن ہے، اور شاہ فارس خورس نے ایک پروانہ جاری کیا ہے کہ ہیکل کی تعمیر کی جائے۔ جو ہیکل پہلے بنائی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جیسے آج ہیکل نہیں ہے۔ تو اس وقت شاہ فارس خورس نے ہیکل بنانے کی اجازت جاری کی۔ تو یہ لوگ اب وہاں پہنچے ہیں، اور آگے اگر آپ اس کے چوتھے باب کو آنورڈ پڑھنا شروع کریں گے، پھر آگے نہمیہ کے صحیفہ کو پڑھنا شروع کریں گے، تو یہ سارا جو منظر نامہ ہے یہ ہیکل کی تعمیر اور ان لوگوں کی مخالفت کے اوپر مبنی ہے۔ جب انہوں نے کام شروع کیا ہے تو مخالفت بھی عروج پر ہے۔ جب آپ آگے چوتھے باب کو پڑھیں گے تو لوگ اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ سازشیں کرنا شروع ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح سے خدا کے گھر کی تعمیر کو روکا جائے۔ اب تیسری ہیکل بننے کو ہے، اور اس کے لیے جس شخص نے انیشیٹو لیا ہے اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو آپ ابھی ہیکل کی کرنسی کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایک سکہ نظر آئے گا جس کی ایک سائڈ کے اوپر انہوں نے تصویر بنائی ہے فارس خورس کی، اور ایک سائڈ کے اوپر تصویر بنائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تواریخی بات ہے جس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس وقت ان کی ہیلپ کی تھی فارس خورس نے، آج کون کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس مین کہ تب بھی ہیکل بنی تھی، اب بھی ہیکل بننے جا رہی ہے، کیونکہ ہیکل کی کرنسی جو ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے۔ عام جیسے ہمارے پاس پاکستانی روپیہ ہے تو ہم اسی سے چرچ کے اندر ہدیے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا تھا، وہ ہیکل کی کرنسی الگ ہوتی تھی، اسی سے قربانیاں پرچیز ہوتی تھی۔ اسی لیے منی چینجرز جو ہیں وہاں پر جب یسوع مسیح نے ان کو مارا تھا اور نکالا تھا وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہیں پہ وہ روم کی کرنسی کو لیتے تھے اور ان کو ہیکل کی کرنسی سے ایکسچینج کر کے ان کو دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ سارے کاروبار وہاں پر چل رہے تھے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کرنٹ پوزیشن ہے آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ پائیں، کیونکہ ہم آج کل بہت زیادہ انٹرنیٹ کو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی اپنی پرسیپشنز جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں۔ خیر واپس آتے ہیں۔ وہ لمحہ جب ابھی ہیکل کی اجازت ملی اور جب انہوں نے لینٹر ڈال لیا، یہاں پہ لکھا ہے نا کہ جب وہ لینٹر ڈالنے لگے تو انہوں نے باہر دیگ والے کو بلا لیا۔ ہم دیکھ تو تبھی کہتے ہیں نا جب اسی لینٹر پاندے ہیں تو پھر بھੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ گانا بنن،
ایسا ہی ہے نا. ایک تو مجھے گانے کی آج تک وہ لاجک نہیں سمجھ میں آئی, حالانکہ میں اتنا خلاف بات کرتا ہوں گانے کے, پھر بھی لوگ بن نہیں لگتے. موٹر سائیکل نوی موٹر سائیکل لے کے انہوں گانا بن کے ایویں پھرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلتا. اوکے جی. 10ویں آیت کہتی ہے سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی کام شروع ہوا اور انہوں نے کیا کیا ہے, سنیا نہیں, سنیا سی نا انہیں, تو پھر بولنا بھی آپ. تو پھر کی کیتا انہوں نے داؤد کی ترتیب کے مطابق, جس طرح سے داؤد نے ڈیزائن کی تھی کوائر, ٹھیک ہے. اور یہاں پر لکھا ہے, اگر آپ زبور کی کتاب پڑھیں تو آپ کو کچھ زبور ہیں جن کے اوپر آصف کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا, ٹھیک ہے. سو آصف کی نسل کے لاویوں میں سے اس نسل کو, ان اسپیسیفک لوگوں کو لیا ہے. آصف کی نسل سے مراد وہ جو پرستش پر معمول, جو خاص اس کام کو کیا کرتے, ان کو انہوں نے لیا اور ان کو پھر اس ترتیب سے ڈیزائن کیا. جتنی محنت بنیاد ڈالنے کے اوپر ہو رہی ہے, کنسٹرکشن کے کام کے اوپر ہو رہی ہے, اتنی ہی محنت اسپرچل ریلم کے اندر بھی ہو رہی ہے. پرستش کے اوپر اس کے لیے خاص مخصوص اور ڈینڈ لوگ کال کیے جا رہے ہیں. ایوی نہیں کہ ہر بندے کو پکڑا دیا انہوں نے کہ چلو جی آپ یہ طبلہ پکڑ لو, آپ یہ کنجری پکڑ لو, آپ ٹپے اچھے گا لیتی ہو, دم دم لگ جاتی ہے. نہیں, اسپیسیفک 90 لوگ کال کیے گئے ہیں. اور پھر لکھا ہے شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب جو اس نے ڈیزائن کی ہے, ورشپ سٹائل, اور جو پیٹرن اس نے دیا تھا خداوند کی حمد کرنے کے لیے ان کو آرگنائز کر دیا, کھڑا کر دیا. منظرنامہ سمجھیں. اور خود کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ بنیاد ڈالنے جا رہے ہیں, ڈالی نہیں ہے. آگے کیا لکھا ہے, سو 11ویں آیت, باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے, کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر. سو آج اس سینیریو میں, آج اس سچویشن کے اندر جب ہم پھنسے ہوئے ہیں, آج کلیسیا کو اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے ان زبوروں, ان مزامیر, ان گیتوں کے ساتھ. باپ اگر جا رہا ہے باہر سے کچھ ارینجمنٹس کرنے, کھانے کے لیے لے کے آئے یا کوئی اور ایسا کام کر پائے, جو بھی باہر اندر جا رہے ہیں, تو جو باقی لوگ ہیں ان کا کام کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اس طور سے ترتیب دیں کہ وہ اس مخصوص پرستش کے منصب کو سنبھال پائیں, اور ہمارے گھروں کے اندر آج محفلیں, مقدس محفلیں فراہم ہو جائیں. ہم وہ کام کریں جو اس مصیبت کے اندر خدا کی حضوری کی بنیاد کا کام ہو جائے. ابھی جب میں گھر سے نکلا تو یہ پیچھے والی گلی کے اندر باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بڑا زبردست وہ ڈھولک کے ساتھ گا رہے تھے, اور ایسے چیئرز کے اوپر بیٹھے تھے دائرے میں. اور تو میں یہ سوچ رہا تھا ایک تبدیلی ہے دنیا میں, یہ میں پہلے بھی بول رہا ہوں, اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہی ہے, رہے گی نہیں رہی ہے. دنیا کمپلیٹ بدل گئی ہے. جیسے 9/11 ایک ٹویسٹ تھا دنیا کے, بدلا اس نے دنیا. یہ اب دنیا وہ نہیں رہے گی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سارے معاملات جتنے آپ کر رہے تھے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, بلکہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں اسپرچولی ابھی نکلتے ہوئے ایک دم سے مجھے اٹریکٹ کیا کہ جو بڑے بڑے چرچز, جو بڑی بڑی اجارہ داری اپنی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, اب
جو لفظ میں بولنے جا رہا ہوں اس کو پلیز تھوڑا سا ہضم کرنے کی کوشش کیجیے گا. خدا نے ان دیواروں کو گرایا ہے اور چرچ کو ایکسپینڈ کر دیا ہے, باہر لے گیا. ٹھیک ہے, سو ہمیں اس, میں پہلے بھی بول رہا ہوں, اس وبا نے ایک زبردست ریوائول کو روک کے رکھا ہوا ہے, بیداری کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور جب کسی چیز کو آپ زبردستی بائی فورس آپ اس کو روک رہے ہوتے ہیں نا, تو جب یہاں سے جھٹکا لگے گا تو ایک زبردست بہاؤ جو ہے وہ بیداری کا اس کے بعد آنے والا ہے. اور اس بیداری میں آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر عام جو ہم جیسے یوئل کے ساتھ خدا بات کرتا ہے کہ تمہارے جوان اور بڈھے خواب دیکھیں گے, رویا. سو یہ اب جوانوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. دو گروپس بڑے متاثر ہو رہے ہیں, ایک بچے اور ایک بوڑھے. ٹھیک ہے, جوان اس کے اندر اس بیماری کے اندر کیا کر رہے ہیں, نہیں وہ زبردست پوزیشن میں ہے, وہ خود انفیکٹڈ نہیں ہو رہے لیکن وہ اس کو کیری کر کے ادھر سے ادھر سے ادھر دے رہے ہیں, بچوں کو بھی سپلائی کر رہے ہیں اور ادھر بھی. تو جوانوں کا کام یہی ہوئے گا, اس کے بعد ہم خدا کے روح کے بہاؤ کو ادھر سے ادھر سے ادھر لے کر جائیں گے. ہم تو نہیں, چلیں ان کی بات کر لیتے ہیں, ہم اب کام جوان تھے. لیکن بچے اور بوڑھے اور جوان اس کے اندر انوالو ہیں. ٹھیک ہے, خدا ایک زبردست بہاؤ کو جاری کرنے والا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہیکل کا مطلب ہے خدا کے گھر کی بنیاد. خدا کے گھر کا مطلب کیا ہے, خدا کی حضوری. اور نئے عہد کے اندر خدا کہتا ہے اب خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. سو جب میرے عزیزو خدا ایک نیا کام کرنے جا رہا ہے, ہماری نگاہ کا مرکز, پلیز ہمارا فوکس ہرگز بھی یہ وبا نہیں ہونی چاہیے. ہمارا فوکس ہمارے حالات نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہاں پر ایک بڑی مزیدار بات مجھے ملی. وہ کہتا ہے وہ بھلا ہے, 11ویں آیت کا اگلا حصہ, وہ شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے خدا بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اس کے لوگوں پر ہے. اور اگر آپ پر خدا کی رحمت ہے اور اگر اس کی بھلائی آپ کے ساتھ ہے تو کوئی وبا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے اندر تو اور اگر بہت ضروری ہے. ایویں نہ کہتے پھرے اوے اسی کرسچن ہے سانو کچھ نہیں ہونا. ایویں کہنا نہ کھ بھی نہیں ہونا, تانوں ہو جانا جی. اگر بہت ضروری ہے تو بہت ضروری ہے, کنڈیشن ہے. خدا کے وعدے صرف اس شخص کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں, جاری ہوتے ہیں, کھل جاتے ہیں جو اس کنڈیشن کو پورا کر دے. اور یہاں پر کنڈیشن کیا ہے, ہمیشہ اسرائیل یعنی خدا کے لوگوں پر. اور اگر کوئی وہ اس کرائٹیریا کے اندر اس کے اندر نہیں آتا ہے, جو حق تعالیٰ کے پردہ میں اس میں نہیں ہوتا ہے, وہ باہر جا کے بھلا اس کے شناختی کارڈ کے اوپر ڈبل مسیح لکھا ہو. ٹھیک ہے, وہ نام اپنا شروع بھی مسیح سے کرے, اینڈ بھی مسیح انیس مسیح, تو آپ اوپر نیچے مسیح لگا دیں, کچھ بھی نہیں ہونا جب تک کہ حقیقتاً مسیح ہماری زندگی کے اندر نہیں. جی صحیح ہے. تو کیا کر رہے ہیں وہ, جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا. بنیاد ڈل گئی ہے, دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں, کچھ بھی نہیں ابھی ہوا, ابھی کام کا آغاز ہے. اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی, ابھی بنیاد پڑی ہے, ابھی جسٹ انہوں نے والز بھی سٹارٹ نہیں کی ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں, بلند آواز سے نعرے مار رہے ہیں. لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا, اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈلی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے.
آپ یقین کیجئے میں بیٹھے بیٹھے باطن میں اندر میں اس قدر بھر جاتا ہوں آنسوؤں سے کہ بیان سے باہر ہے. کیوں؟ جب میں خدا کے گزشتہ ایام کے کاموں کے اوپر غور کرتا اور میں کہیں ادھر ادھر نہیں غور کرتا جو میری زندگی کے اندر اس نے کی. اور میں کوئی پچھلے بہت سے سالوں کی بات نہیں کرتا, میں ان گزشتہ دنوں کی بات کرتا. جب کچھ بھی نہیں تھا, جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ ختم, یہ فارغ, حالات ایسے ہیں, فائنینشلی آپ زیرو پہ ہیں, آپ فزیکلی زیرو ہوتے چلے جا رہے ہیں, کنڈیشن خراب سے خراب ہو رہی ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن تب بھی اس کی بھلائی اور اس کا رحم اگر آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو اٹھا کر ہر چیز آپ کے لیے اویلیبل. سو یہاں میں ان عمر رسیدہ لوگوں سے مراد لوں گا وہ لوگ جن کی زندگیوں کے اندر انہوں نے خدا کی حضوری کو دیکھا ہے. اگر میں ہمیشہ یہ لفظ کہتا ہوں, ایمان میں پیچھے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. جملہ کیا میں نے بولا ہے؟ پیچھے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں, گر جائیں گے, ٹکر لگے گی. ایمان میں, ٹھیک ہے, پورا جملہ بول, ٹھیک ہے, کی بلا رباب کی پیچھے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے, پھر گیپ آ گیا. ایمان میں پیچھے دیکھتے ہوئے آگے نہیں, ایمان میں پیچھے دیکھتے ہوئے آگے مینز اس کا مطلب کیا؟ کیوں میں کہتا ہوں ایمان کے بیچ میں, نہیں ایمان کے اندر نہیں سر, میری گل میں نہیں کروں. ایمان میں سے مراد یعنی ایمان میں رہیں, پیچھے دیکھنے سے مراد اپنے گزشتہ ایام پر نظر رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. کیونکہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ انٹرنیشنلی اکنامک کرائسس نظر آ رہا ہے. آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ ابھی دنیا کے لیے کوئی ویکسین نہیں. آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ اس ملک کا صدر, وزیر اعظم, سارے اعلیٰ عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں اگلا مہینہ خطرناک ترین مہینہ ہے پاکستان. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لاکھوں کے حساب سے اموات ہو سکتی. آگے یہ نظر آ رہا ہے. لیکن ایمان میں جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کیا نظر آ رہا تھا؟ پیچھے نہیں نظر آ رہا تھا میرے پاس جاب نہیں تھی, لیکن میں ایک دن بھی بھوکا نہیں تھا. میں بڑا بیمار ہوا تھا, لیکن میرے خدا نے مجھے موت کی گہرائیوں سے نکالا. میرے بچے, میرے پاس پاکٹ میں نہیں تھا, لیکن میرے بچے ہمیشہ بھرپور کھاتے رہے ہیں. میں گھر کا رینٹ میں وقت پر دیتا رہا ہوں. میرے لیے خدا نے اچھی اچھی چیزوں کو مجھے پرووائڈ کیا. پیچھے میرے پاس یہ تجربہ ہے, یہ میرے پاس ایمان ہے, میرے پاس گواہی ہے. سو نظر ہم نے کدھر رکھنی ہے؟ پیچھے. پیچھے سے مراد خدا کے ان بڑے کاموں کے اوپر جو اس نے گزشتہ دنوں لمحوں میں میرے ساتھ کیے ہیں. تو جو خدا کل ہمیں نہیں چھوڑ رہا تھا, جس نے کل ہم سے روپوشی نہیں کی, دستبردار نہیں ہوا, یقین کیجئے آج بھی وہ کہتا ہے وہ بھلا ہے اور اس کی رحمت اس کے لوگوں پر قائم ہے. تو جو بھی کنڈیشنز ہوں گی وہ مصریوں کے لیے ہے, اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے. آمین. جو بھی آگے حالات آئیں گے وہ دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں, خدا کے لوگوں کے لیے ہرگز بھی نہیں. عمر رسیدہ لوگوں نے خدا کی حضوری کا ایکسپیرینس کیا تھا, اس لیے جب انہوں نے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں, وہ رونا شروع ہو گئے, آنسو بہائے. اور وہ آگے کہتا ہے بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے. آج ضرورت ہے ہم ان گزشتہ ایام کے خدا کے کاموں پر بڑی آواز سے چلا کر روئیں, اظہار کریں کہ خدا کتنا بڑا ہے. اور آگے پھر کہتا ہے اور بتیرے جو آگے نئے تھے وہ نئے نئے کام دیکھ رہے تھے, وہ خوشی کے مارے زور زور سے للکار رہے تھے. سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر پائے.
ٹھیک ہے, رونے اور خوشی ایک جیسی ہو گئی. جو میں نے ابھی یعقوب کے خط میں سے آپ کے لیے پڑھا تھا, اگر مصیبت میں ہو تو دعا کریں, اور اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائیں. یہ فارمولا دیا نا, اگر خوش ہو تو حمد کے گیت, اور مصیبت میں ہو تو دعا. یہ دونوں ایک ٹائم پہ کبھی اکٹھی ہوئی ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہی فارمولا اگر ایک مطلب آپ خوشی مطلب مصیبت میں حمد کے گیت بھی گا رہے ہوں, دعا بھی کر رہے ہوں, تو پھر ہاں یہ ایک ایونٹ پہ ایسا ہوا تھا نا, اس لیے میں بول رہا ہوں. جب پولوس اور سلاس قید خانہ کے اندر تھے تو بڑی مصیبت کے اندر تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ لکھا ہے وہ حمد کے گیت گانے لگے اس مصیبت کے اندر, جہاں پر لکھا تھا کہ جب مصیبت میں ہو تو دعا کرو, وہ وہاں میں حمد کے گیت گانا شروع ہو گئے, دعا کرنے لگے. حمد کے مطلب پرستش کو اور پریئر کو انہوں نے پریز اینڈ ورشپ کو جاری کر دیا وہاں پر. تو ایک مافوق الفطرت کام ہوا. کیا؟ ان کی قید خانہ کا دروازہ کھل گیا, بیڑیاں ٹوٹی, قید خانہ کا دروازہ کھلا. یہ نہیں, قید خانہ کی نیو ہلی, اور پھر سارے قیدی وہاں سے ایک نہیں, پھر سارے کے سارے دروازے کھلے, قید خانہ اپنی بنیادوں پر ہلا. اور اس وقت کے قید خانے یہ دیواروں اینٹوں سے جیسے آج ہماری جیلیں اس طرح کے تھوڑے تھے, وہ تو غاروں کے اور پتھروں کے اندر ان کو بنایا جاتا تھا. تو اگر وہ اپنی بنیادوں سے ہل سکتے ہیں تو آج ہماری مصیبتیں کیوں کھڑی ہیں ہمارے سامنے؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام کو فوکس نہیں کرتے. آج ضرورت ہے ہمارا شور خوشی کی آواز میں سے بلند ہو جائے, ہم بھر جائیں اور خدا ان کے نام کی شکر گزاری کرنا شروع. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے فتح نہیں پائی ہے اس وبا کے اوپر, لیکن آج ضرورت ہے چرچ کے لیے کہ ہم آج ہی اپنی سیلیبریشن کو سٹارٹ کر دیں, آج سے شروع کر دیں کہ ہم فاتح ہیں, اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے. اور اس کے لیے ایک اور لفظ انگلش کے اندر یوز کرتے ہیں, پارشل سیلیبریشن. ٹھیک ہے, پارشل سے مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پورشن, سیلیبریشن کا چھوٹا حصہ. سو آج ضرورت ہے ہم پارشل سیلیبریشنز کو شروع کر دیتے ہیں. پارشل وکٹری, پارشل. آج ہماری فتح ہے, جب خدا کا کلام ملا ہے ہم فتح سے بھر گئے ہیں. میں پھر کہوں گا آگے نہیں دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے, پیچھے دیکھیں کہ خدا نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی شکر گزاری کرنا شروع. بھلا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ارادے خیال ہمارے لیے بھلائی کے, وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے سوچ رہا ہے, اور زبردست سوچ رہا ہے. آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے یار میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا, ابھی شروع ہونے سے پہلے بند ہو گیا, لیکن وہ آپ کے لیے جو سوچ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. یقین کیجئے, یقین کیجئے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں اپنے تجربے کی بات کروں, وہ بہت بڑا کر دیا. ایمان میں مضبوط ہو کر آئیں, اس سمندر میں سے گزریں, ایک بڑا دروازہ کھلا ہے, اور جب ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اس کے بعد برکتوں کا بہاؤ اور سیلاب ہمارا انتظار کرتا ہے. پریز دی لارڈ. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, خدا کی شکر. پریز گاڈ, پریز گاڈ, پریز پریز پریز. تیرا شکر, تیرا شکر, تیرا شکر. آئیں چند لمحوں کے لیے ہم سب شکر گزاری کریں گے. میرا دل ہے کہ ہم اپنے گزشتہ ایام پر غور کریں. جب آنکھیں بند ہیں, آپ نے اپنے گزشتہ ایام میں جب آپ بہت بری کنڈیشن کے اندر تھیں, جب آپ بڑی مصیبت کے اندر تھے, تو آپ نے کچھ چیزوں کو فیس کیا تھا, لیکن اس میں خدا نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کو خدا نے وہاں سے نکالا. آئیں ذرا ان لمحوں کو سوچیں جب جب خدا آپ کو بحال کرتا رہا, جب جب وہ آپ کو نکالتا رہا, جب جب وہ آپ کے لیے کمفرٹس پیدا کرتا رہا, جب جب اس نے آپ کو ہاتھ بڑھا کر گڑھوں میں سے
दलदल में से निकाल लिया, आपके पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने दी। आपका खुदा आज भी गालिब खुदा है, कमाल का खुदा है, काम कर सकता है, बड़े उम्दा जलाली काम कर सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आए उसकी शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी का तरीका अभी हमने सीखा। वो बुलंद आवाज से शोर की मानिंद शुक्रगुजारी कर रहे हैं। तो चंद लफ्ज जो आप लाउडली बोल सकते हैं अपनी जुबान से, आए शुक्रगुजारी कीजिए। और शुक्रगुजारी आपकी मौजूदा सिचुएशन को ब्रेक करेगी, न्यू हिलेगी मुसीबत की, और आपके लिए शादमानी के दरवाजे खुल जाएंगे। लेट्स प्रेयर, लेट्स प्रेज एंड वर्शिप। उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावन तेरा शुक्र हो क्योंकि तू भला है, तू बड़े अनोखे और अचंभे काम करता चला आया है। तूने हमेशा मेरे लिए मौत को मारा है, जिंदगी को बर्पा किया है। तूने हमेशा मेरी जरूरत को हर वक्त और उससे पहले पूरा किया है। बीमारियों में मेरा खुदा रहा है, तू मेरे घराने को संभालता रहा है। तूने मेरे फाइनेंस की फिक्र की है, तूने मेरी रूहानी फिक्र की है। तू मुझे आब हयात के चश्मों से पिलाता रहा है, तूने मुझे भूखा नहीं छोड़ा है। तू हमेशा हमेशा मेरी जरूरतों को पूरा करता रहा। तूने मेरे मुखालिफों को जवाब दिया, तू मेरे मुकाबिल लड़ता रहा, तू बदला देता रहा, मैं खामोश खड़ा रहा, और तू मेरे लिए फतह के शादियाने बजाता रहा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरी तारीफ। इस मुसीबत में आज एक बार फिर तेरे घर की बुनियाद रख रहे हैं, तेरी हुजूरी की बुनियाद रख रहे हैं। हम तेरा शुक्र खुदा करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम गालिब लोग हैं, हम फतह से बढ़कर गलबा करते रहते हैं, और हम तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। जो हर रोज हमें गालिब करता है, गालिब करता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तो हमें नहीं छोड़ता। मैं खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरी जिंदगी, सलामती, सेहतमंदी, भरपूरी की दुआ देता हूँ। यीशु के नाम से इस बुरी मुसीबत के दौर में ये तजुर्बा करें तेरी गहरी हुजूरी का, तेरी भलाई का, तेरी रहमत का, तेरी शफकत का, और तेरी वफादारी का, कि तू वफादार है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम बढ़ते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम शादियाने बजाएंगे, हम शुक्रगुजारी करेंगे। तो ही कदूस तेरा खुदा है। शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हम तेरी तारीफ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। आयशुब के इस ताजा बरकत और मसा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Yes, hallelujah. तेरे कलाम के नज़ूल के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमें फिर से एनर्जेटिक किया है, फिर से फुलफिल किया है, फिर से भरपूर किया है। तेरा शुक्र। तूने हमें फिर से उभारा है कि हमें रुकना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें झुक नहीं जाना है, क्योंकि हमारा मखलती देने वाला खुदा जिंदा है। और जब वो खड़ा होगा सब तूफान थम जाएंगे। Praise the Lord। जब तू हाथ बढ़ाएगा हम भरपूर किए जाएंगे, जब तू कह देगा हमारी जानें आराम पाएंगे। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मैं इस मुल्क को तेरे लहू में छुपा, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अपनी बरकत, अपनी सलामती, अपनी भरपूरी इस मुल्क के लिए जारी कर दे। के नाम से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। प्रेज गॉड। यहाँ बैठी एक जान तेरी राहत, तेरी शादमानी में आगे बढ़े। मैं उन सारे हालात को तेरे लोगों की फेवर में कर देता हूँ जिस भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये फेस कर रहे हैं। यीशु के नाम से इस लम्हे के बाद वो यकसर बदल जाएं और तेरे लोग भरपूरी का तजुर्बा कर पाएं। तेरा शुक्र। बीमारियां जाती रहेंगी, गरीबी की लानत चली जाए। मैं ईमान से अपने तमाम भाइयों को, अपनी पूरी टीम को इस
सिचुएशन के बाद एक जबरदस्त अमीरी के अंदर दाखिल होते हुए देखता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम बीज बोएंगे और हम एक भरपूर फसल काटेंगे। यीशु के नाम से ऐसा होगा। हम उस बेदारी का एक बड़ा हिस्सा होंगे जो इसके बाद जारी होने को है। इस मुल्क को यीशु के लिए इवेंजलाइज किया जाएगा। तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया। हमारी औलाद, हमारे घराने तेरी सलीब के पैगाम को लेकर दुनिया में निकलेंगे और हम यीशु नाम की पहचान दुनिया को देंगे। बहुत से गिरे हुओं को उठाएंगे, बहुत से गुमराहों को वापस ले आएंगे और बहुत सौ को हम जहन्नुम की आग से बचाकर इस आसमान की बादशाही का हिस्सा बना देंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये मुल्क पाकिस्तान यीशु के खून से धोया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसका एक बड़ा हिस्सा होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम और मजदूरों की रहनुमाई करने में सरगर्म होंगे और मजदूर मांगेंगे। तेरा बरकत तमाम सुनने वालों पर जिन्होंने लाइव इसको देखा, सुना और जो देखेंगे, तेरी बरकत मांगते हैं और इसी तौर से खुदा तेरे फजल को उनके लिए जारी कर देते हैं। हाथ बढ़ाए रख, महफूज रख और तमाम को बरकत दे। शुक्रगुजारी के साथ यीशु नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन, आमीन। जिस तरह से उसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, हमारे कर्ज से भी मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत अब से हमेशा तक इन तमाम हाजिर जानों के साथ, तमाम लाइव और रिकॉर्डेड देखने वालों के साथ और कुल बनी 9 इंसानों के साथ अब से अबद तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन, आमीन। Thank you so much. God bless you.